ناظرین، ایک دوست نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو ہم میلاد کہتے ہیں، تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بھی اس کو سیلیبریٹ فرمایا ہے؟ دیکھیے دوستو، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ بعض روایات میں الفاظ مختلف بھی ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر مجھ پر پہلی وحی آئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا۔ اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے واضح فرما دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر محبوب پاک نے سال کے بعد اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا، منتھلی نہیں کیا، بلکہ ویکلی، اور بتایا کہ میرے میلاد کے لیے کوئی دن، مہینہ، سال خاص نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود ممبر شریف پر جلوہ گر ہو کر بھی اپنی آمد کے تذکار پاک فرمائے ہیں۔ میرے آقا ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا کہ میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے جب کائنات اور مخلوق کو بنایا تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، جب اس کے آگے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر فرمایا جب بہترین گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں رکھا، فرمایا میں اپنے نسب کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ آپ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ آخری بات، حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے پاس نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ بھی جلوہ گر تھے، اور یہ دونوں ہستیاں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، فرمایا میرے پاس دونوں جلوہ گر تھے اور اپنے میلاد کے تذکرے کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا یہ خود میرے محبوب کی سنت ہے، لیکن یہ ایک آج کل جو صورت ہے، ایک احسن انداز کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت خوانی ہوتی ہے، پھر مقرر عالم خطیب آ کے بیان کرتے ہیں، یہ ایک حسن پیدا کرنے کے لیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ایسے دکھاؤ کیسے ہوتا تھا۔ اللہ کے بندے، جب اصل موجود ہے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تذکار پاک ولادت کے بیان کرنا کون منع کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی بے وقوفی ہوگا، اور افسوس اس بات کی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہوتا وہ یہ بات کرتا تو چلو ہمیں کچھ مسئلہ نہ ہوتا، ہم کہتے یہ تو ہے ہی منکر۔ لیکن یار کئی بندے کلمہ پڑھ کے داڑیاں رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہلانے کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بابا آپ کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے، اگر حضور نہ آتے، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ بہاریں ہوتی، یہ انہی کا صدقہ ہے، اور آج تم دلائل مانگ رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ احادیث بطور نمونہ بیان کی محبوب پاک نے خود تذکار پاک فرمائے ہیں۔